السلام علیکم۔ ایم حسین اردو کلاسز میں میں منور حسین آپ لوگوں کا پھر سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے الیاس احمد گدی اور ان کے ناول فائر ایریا سے بات چیت کیے تھے۔ اب نثری صنف میں آپ لوگوں کو صرف صنف افسانہ ہی رہ گیا ہے۔ افسانہ میں آپ لوگوں کو 3 افسانے پڑھنے ہیں۔ غیاث احمد گدی کا افسانہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی، ذکی انور کا افسانہ نروان اور شین اختر کا افسانہ میسج جون۔ ٹھیک ہے، یہ 3 افسانے ہی اب آپ کے نصاب میں مجھے کرانے کو رہ گئے ہیں۔ آج آپ افسانہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی اور غیاث احمد گدی کے متعلق جو چند پوائنٹس ہیں اسے دیکھ لیں، اسے سن لیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ پہلا پوائنٹ ہے، افسانہ جدید دور کی اہم نثری صنف ہے۔ اس کے ذریعے کسی شخص کی زندگی کے ایک اہم پہلو یا کسی واقعہ کا بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اس کا اثر گہرا پڑے۔ افسانے کی متعدد تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ ایڈگر ایلن پو کے مطابق افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکتی ہے۔ افسانہ بیانیہ تخلیقی تحریر ہے۔ اس میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، ہر افسانے کے لیے پلاٹ، کردار اور زمان و مکان لازمی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، اردو میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے ساتھ ہوا۔ احتشام حسین کے مطابق اردو افسانے کے موجد پریم چند ہیں۔ بہت آہستہ آہستہ آرام سے ہم پڑھ رہے ہیں، آپ ایک ایک جملے کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر دھیان دیں گے، غور کریں گے، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی۔ پروفیسر وقار عظیم اور قمر رئیس کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ پریم چند کا دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، جو 1907 عیسوی میں شائع ہوا۔ آپ کے نصاب میں شامل غیاث احمد گدی کا افسانہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی پہلی بار شب خوں الہ آباد سے 1972 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ پرندہ پکڑنے والی گاڑی افسانوی مجموعہ کے نام سے 1977 عیسوی میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔ اس میں کل 16 افسانے ہیں۔ ٹھیک ہے، افسانہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی ایک علامتی افسانہ ہے۔ اس میں افسانہ نگار نے ظلم کے خلاف لوگوں کی خاموشی اور بے حسی، کاروباری طبقے کے منافع خوری، سیاست دانوں کی سازشوں، ادیبوں اور شاعروں کی بے وقتی اور بے توقیری، ہر چیز کو نفع اور نقصان کے پلڑے پر دیکھنے کا عوام کا رجحان وغیرہ کو موضوع بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، غیاث احمد گدی۔ اب یہاں سے غیاث احمد گدی کے متعلق بات چیت ہوئی ہے۔ غیاث احمد گدی کی حالات زندگی آپ مختصر میں دیکھ لیں، سوال اس سے بھی کافی بنتا ہے، اس سے بھی آپ کو سوال امتحان میں دیکھنے کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں،
غیاث احمد گدی 17 فروری 1928 عیسوی میں دھنباد کے جھریا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی اردو کے مشہور ناول نگار الیاس احمد گدی تھے، ٹھیک ہے۔ والد کا نام احمد گدی اور ماں بطولن بی بی تھی۔ اہلیہ کا نام بانو تھا، جو 1952 عیسوی میں فوت کر گئیں۔ ان کی ایک بیٹی تسنیم بھی 1952 عیسوی میں انتقال کر جاتی ہیں۔ بیٹی کے انتقال کے بعد انہوں نے ایک افسانہ ڈرتھی جان سین کے عنوان سے لکھا، جس میں ان کا ذاتی غم بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غیاث احمد گدی کے متعلق شارٹ میں، بالکل مختصر میں ان کی حالات زندگی تھی۔ اب ان کے کارنامے آگے دیکھیں۔ غیاث احمد گدی کی پہلی کہانی یا افسانہ رسالہ عالمگیر لاہور سے 1945 عیسوی میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ بابا لوگ 1969 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں کل 9 افسانے تھے۔ سارا دن دھوپ بھی ان کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس میں کل 11 افسانے ہیں۔ یہ مجموعہ 1985 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ غیاث احمد گدی کا انتقال 25 جنوری 1986 عیسوی میں جھریا میں ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے غیاث احمد گدی اور ان کے افسانے پرندہ پکڑنے والی گاڑی کے متعلق کچھ اہم پوائنٹس تھے، جسے میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا۔ آپ تفصیل سے بھی پڑھ سکتے ہیں غیاث احمد گدی کو، لیکن جو اہم پوائنٹس تھے اس کا ذکر میں نے یہاں پہ کر دیا ہے۔ آپ افسانہ ان کا ضرور پڑھ لیں گے، آپ ان کا اصل افسانہ وہ ضرور پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اللہ حافظ۔